بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں آپ کی معلمہ سائمہ بطول آرمی پبلک اسکول عسکری 11 لاہور OSP راؤنڈ 4 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ میری کلاس میں آتے ہیں اور مجھ سے کچھ سیکھ کر جاتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں خطوط نویسی۔ جی، خطوط نویسی عہد جدید میں آپ لوگ رہ رہے ہیں۔ اب تو ذرائع ابلاغ بہت زیادہ وسعت اختیار کر چکے ہوئے ہیں، لیکن جب عہد جدید میں ذرائع ابلاغ بہت محدود تھے، اس وقت خطوط نویسی کی افادیت بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ اہمیت تو ابھی بھی ہے اس کی، لیکن اب اس کا استعمال کچھ کم ہو گیا ہوا ہے، لیکن ہم نے پھر بھی اس کے بارے میں پڑھنا ہے اور اس کو جاننا ہے کہ آخر خطوط نویسی ہے کیا۔ جی، خط آخر ہے کیا؟ خط ایک تحریری ملاقات ہے جس میں ہم لکھنے کے بعد کاغذ کے اوپر اپنے خیالات، اپنی آرزوئیں، اپنے حالات و واقعات لکھ کر دوسرے انسان کو بتاتے ہیں، جس کو ہم خط لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے خط کو آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط کے ذریعے ہم اپنے عزیزوں کے حالات سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ جب ہمیں ان کی طرف سے خط موصول ہوتے ہیں تو ہم ان کے حالات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے خط لکھ کر ان کو اپنے حالات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ اب ہم آگے پڑھیں گے خط کی اقسام۔ جی بیٹا، خط کی 2 اقسام ہوتی ہیں، اور دونوں اقسام اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون کون سی ہیں۔ پہلی قسم ہے رسمی خط۔ رسمی خط کہتے ہیں ایسے خطوں کو، ایسے خطوط کو جو کسی صاحب اختیار، محکموں کے افسران یا اخبارات کے مدیران کے نام لکھے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم ہے غیر رسمی خط۔ غیر رسمی خط ایسے خط ہوتے ہیں جو ہم اپنے والدین کو لکھتے ہیں، اپنے دوست احباب کو لکھتے ہیں، عزیز بے تکلف لوگوں کو لکھتے ہیں، ان کو غیر رسمی خط کہا جاتا ہے۔ ان میں کسی خاص بات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، ان کو غیر رسمی خط کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتی ہوں کہ رسمی خط صرف ایک پیراگراف، جبکہ غیر رسمی خط 3 پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اور وہ کس طرح سے وہ ہم آگے بات کریں گے۔ ابھی سب سے پہلے ہم خطوط نویسی کے اہم نکات پہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم خط لکھ رہے ہوں تو ہم نے اپنی زبان کو سادہ رکھنا ہے، سادہ زبان میں خط لکھنا ہے، مشکل الفاظ نہیں لکھنے کہ پڑھنے والے کو سمجھ ہی نہ آئے۔ لمبی چوڑی تمہید سے گریز کرنا ہے۔ تمہید کا مطلب ہوتا ہے خط کو آغاز کرنا۔ خط کو جب ہم آغاز کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں کر دینا کہ پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے جملے لکھنے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑے بڑے معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور مکتوب الیہ کی عمر کا خیال رکھنا ہے۔ مکتوب الیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو ہم خط لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم خط کا اختتام کرتے ہیں، جب ہم خط کو ختم کرتے ہیں تو اس وقت اس کو ایک اچھے طریقے سے اختتام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی میں آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے۔ اب ہم خطوط نویسی کا خاکہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا خاکہ ہے، ہم نے اس طرح سے خط کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے خط میں دائیں سائڈ پہ، دائیں جانب اوپر والے کونے میں ہم نے لکھنا ہے کمرہ امتحان۔ اس کے بعد ہم نے نیچے شہر کی جگہ پہ الف بے جیم لکھنا ہے، شہر کا نام نہیں لکھنا۔ اس کے بعد اس کے نیچے تاریخ آئے گی، اوپر ہمارا پتہ ہوگا، شہر یعنی کہ گھر کا پتہ ہوگا، تاریخ ہوگی۔ اس کے بعد القاب و آداب۔ القاب و آداب کا مطلب ہوتا ہے پیارے دوست علی، یا جس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں خط، اس کا نام لکھنا۔ پیاری امی جان، پیارے ابا جان، پیارے دادا جان، پیارے چاچو جان، ٹھیک ہے۔ یہ القاب و آداب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم السلام علیکم کہہ کے اس طرح سے غیر رسمی خط کا آغاز کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1 میں ہم لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے حال احوال، اپنا حال بتانا ہے، ان کا حال پوچھنا ہے۔
پھر دوسرے پیراگراف میں ہم نفس مضمون پہ بات کرتے ہیں۔ نفس مضمون وہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم خط لکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ابا جان کو خط لکھ رہے ہیں پیسے منگوانے کے لیے، تو ہم دوسرے پیراگراف میں ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کریں گے، پیسوں کا مطالبہ کریں گے۔ تیسرا پیراگراف جس میں ہم خط کو ختم کر دیں گے، اس میں ہم لکھیں گے کہ میں بہت جلد آپ کی طرف سے پیسے آنے کی امید رکھتا ہوں، اور اس طرح سے آپ اس خط کا ایک اچھے طریقے سے اختتام کر دیں گے۔ اس کے بعد آخر میں جب تینوں پیراگراف ہمارے ہو جائیں گے تو آخر میں ہم لوگ الوداعی کلمات لکھتے ہیں۔ الوداعی کلمات میں ہم لکھتے ہیں، اپنا نام لکھنا ہے، سلام لکھتے ہیں، اپنا نام لکھتے ہیں، اور کچھ بھی اچھی بات لکھ دیتے ہیں، جیسے کہ اپنا خیال رکھیں یا امی جان کے لیے پیار، اس طرح کی کچھ باتیں۔ تو یہ اس طرح سے ہمارا خط جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں کا گھر کا کام کیا ہے؟ گھر کا کام تو ضرور ملتا ہے نا بیٹا، کہ آپ لوگوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے کسی دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں، اور آپ نے اس خط کو لکھ کر اپنے والد یا اپنی والدہ سے اجازت طلب کرنی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتا ہوں یا جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے مجھے لکھ کر چیک کروانا ہے۔ اور یہ دیکھیں تصویر میں آپ کو کبوتر نظر آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ کر کیا سمجھے؟ پرانے دور میں جب ابھی ڈاک کا سسٹم نہیں تھا، خط پہنچانے کے لیے ڈاکیا بھی نہیں تھا، اور بہت کم ذرائع ابلاغ تھا، اس وقت لوگ پرندوں کے ذریعے، خصوصاً کبوتر کے ذریعے خط و کتابت کرتے تھے۔ کبوتر جو تھا وہ ڈاکی کا کام کرتا تھا اور ایک جگہ سے پیغام دوسری جگہ لے کر جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف آپ کی معلومات کے لیے تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، صحت مند رہیں۔ اللہ حافظ۔